السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ڈیٹا اینڈ انفارمیشن کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا ڈیٹا کے بارے میں، اور آج ہم انفارمیشن کے بارے میں دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن کا کمپیریزن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از انفارمیشن۔ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ جب بھی ہم ڈیٹا پہ پروسیسنگ کرتے ہیں تو ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے 2 + 3، یہ ہمارے پاس گیون ڈیٹا ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس گیون ڈیٹا ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا ڈیٹا۔ اب کمپیوٹر جب اس ڈیٹا پہ پروسیسنگ کرے گا، یہاں پر کیا ہوگی؟ پروسیسنگ ہوگی، پروسیسنگ۔ اور پروسیسنگ کون کرے گا؟ سی پی یو کرے گا۔ یعنی کہ جب آپ کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر کو ڈیٹا دیں گے، مثال کے طور پر ہم ڈیٹا دے دیتے ہیں 2 + 3، تو سی پی یو میں پروسیسنگ ہوگی اور ہمیں سکرین پہ انفارمیشن حاصل ہوگی کہ 2 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے پاس 2 اور 3 ہیں یہ ڈیٹا ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس ریزلٹ آ رہا ہے 2 اور 3 کو ایڈ کر کے 5، یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے جو کہ ہم کسی بھی سکرین پہ ہم انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور دیے گئے ڈیٹا پہ کمپیوٹر پروسیسنگ کرتا ہے، اور پروسیسنگ کرنے کے بعد کمپیوٹر ہمیں انفارمیشن دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈفرینس بٹوین ڈیٹا اینڈ انفارمیشن۔ اگر ہم ڈفرینس دیکھیں تو پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ان پروسیسڈ را فیکٹس، ڈیٹا کے اندر ان پروسیسڈ را فیکٹس ہوتے ہیں۔ ڈیٹا کے اندر ایسے را فیکٹس ہوتے ہیں، ایسے خام حقائق ہوتے ہیں کہ جن پہ ابھی ہم نے پروسیسنگ نہیں کی ہوتی۔ جیسا کہ ابھی جس طرح کہ ہم نے پہلے اگزامپل لیے تھوڑی دیر پہلے 2 + 3، تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس ان پروسیسڈ را فیکٹس ہیں۔ 2 + 3 یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ ان پروسیسڈ را فیکٹس ہیں، یعنی کہ ان پہ ابھی پروسیسنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہی را فیکٹس جن پہ ابھی پروسیسنگ نہیں ہوئی، اگر یہی را فیکٹس ہم سی پی یو کو دیں تو سی پی یو کیا کرے گا؟ ان پہ پروسیسنگ کر کے ہمیں انفارمیشن دے گا۔ اوکے، تو ہم کہہ سکتے ہیں جو انفارمیشن ہے، انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، کہ جب ڈیٹا پہ ہم پروسیسنگ کرتے ہیں تو ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ ڈیٹا ان پروسیسڈ را فیکٹس ہوتے ہیں، اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ جب ہم ڈیٹا پہ پروسیسنگ کرتے ہیں تو ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ وہی بات کہ یہ ہو گیا ہمارا ڈیٹا اور یہ ہو گئی انفارمیشن۔ ایک اور ڈفرینس کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے یوزڈ ایز ان پٹ ان دا کمپیوٹر، جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر میں ایز ان پٹ یوز ہوتا ہے، اور اگر ہم انفارمیشن کی بات کریں یوزڈ ایز آؤٹ پٹ ان دا کمپیوٹر، تو جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کمپیوٹر میں ایز اے آؤٹ پٹ یوز ہوتی ہے۔ جیسا کہ پچھلی ایگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا، یہ 2 + 3 یہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا، تو یہ ڈیٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کو ایز اے ان پٹ دیتے ہیں کی بورڈ وغیرہ کی مدد سے۔ اور اگر ہم انفارمیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے وہ آؤٹ پٹ کی فارم میں حاصل ہوتی ہے، کسی بھی ڈسپلے اسکرین پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور ڈفرینس کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ناٹ میننگ فل، ڈیٹا اتنا زیادہ میننگ فل نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم انفارمیشن کی بات کریں تو انفارمیشن میننگ فل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، اسٹوڈنٹ کا ایک ٹیبل ہم بنا لیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے اس ٹیبل میں ہم رول نمبر رکھ لیتے ہیں، اور ڈیٹا بیس کے مارکس رکھ لیتے ہیں، پروگرامنگ فنڈامنٹل کے مارکس رکھ لیتے ہیں، اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں ٹوٹل مارکس، اور ادھر ہم کچھ رول نمبر انٹر کر دیتے ہیں کہ رول نمبر 1، رول نمبر 2، ڈیٹا بیس میں مارکس ہیں 50، اور رول نمبر 2 کی ڈیٹا بیس میں مارکس ہیں 60، پروگرامنگ فنڈامنٹل میں 70، 80، تو یہ ٹوٹل ہو گئے ہمارے پاس ٹوٹل ہو گیا جی 50 اور 50 100 120 اور
80 اور 100 اور 140. اوکے، یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو کہ اتنا زیادہ میننگ فل ابھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا، اگر ہم 1 کی بات کریں تو 1 کیا ہے، ہمیں تو پتہ چل رہا ہے اس ٹیبل کو دیکھیں کہ رول نمبر ہے کہ 1 ایک رول نمبر ہے. لیکن اگر ہم کمپیوٹر کو کہیں کہ 1، تو کمپیوٹر کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ 1 کسی پرسن کا نام ہے، کسی اسٹریٹ کا نمبر ہے، کسی ہاؤس کا نمبر ہے، یہ کیا ہے. تو اس لیے اس طرح کے جو ڈرافٹ فیکٹس ہیں یہ میننگ فل نہیں ہوتے. اب بات آتی ہے انفارمیشن کی کہ انفارمیشن کیسے میننگ فل ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ویب سائٹ پر جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مارکس دیکھ لے، آن لائن مارکس دیکھ لے. تو وہ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا، وہ اسٹوڈنٹ ویب سائٹ پہ جائے گا اور اپنا رول نمبر انٹر کرے گا، اور جب وہ رول نمبر انٹر کرے گا تو پروسیسنگ ہوگی. کس پہ پروسیسنگ ہوگی؟ اس ٹیبل پہ پروسیسنگ ہوگی، اور انفارمیشن کے طور پر کیا حاصل ہو جائے گا، اسٹوڈنٹ کو ایک رپورٹ نظر آئے گی. اس رپورٹ میں کیا ہوگا، اس رپورٹ میں اسٹوڈنٹ کو اس کی اپنی ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوں گی کہ رول نمبر، کہ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر 1 ہے، اسٹوڈنٹ کی ڈیٹ، اسٹوڈنٹ کے ڈیٹا بیس کی مارکس ہیں جی 70، اور اسٹوڈنٹ کے پروگرامنگ فنڈامنٹل کے مارکس ہیں، ڈیٹا بیس کے مارکس ہیں 50، اور پروگرامنگ فنڈامنٹل کے مارکس ہیں 70 اینڈ سو آن. یعنی کہ جب ہم ڈیٹا پہ پروسیسنگ کرتے ہیں تو ہمیں جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے وہ میننگ فل ہوتی ہے. اور موسٹلی ہمارے پاس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ میننگ فل نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم کوئی میننگز نکالنے کے لیے، کوئی انفارمیشن نکالنے کے لیے ہم اسے انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. طریقہ کیا ہے، ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے ٹیبلز ہوتے ہیں، ہم ان ڈیٹا بیس ٹیبلز پہ کیوریز لگاتے ہیں، کیوری لینگویجز ہوتی ہیں ان کے ہم کیوریز لگاتے ہیں، اور ہم ڈیٹا کو میننگ فل انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. ایک اور ڈفرینس کہ ڈیٹا از ہیوج ان والیوم اینڈ انفارمیشن از اسمال ان والیوم. اگر ہم بات کریں تو ڈیٹا جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں، اور انفارمیشن ہمارے پاس مقدار میں کم ہوتی ہے. اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پر ایجوکیشنل بورڈ کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، تو ایجوکیشنل بورڈ کے رزلٹ کی ڈیٹا بیس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا موجود ہوتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بورڈ کی ویب سائٹ ہوتی ہے، ایجوکیشنل بورڈ کی ویب سائٹ کی ڈیٹا بیس، اس میں جو ڈیٹا کی مقدار ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مارکس دیکھنے کے لیے اپنا رول نمبر انٹر کرتا ہے اور سبمٹ پہ کلک کرتا ہے، سرچ پہ کلک کرتے ہیں، تو جو انفارمیشن اس اسٹوڈنٹ کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ، ایک چھوٹا سا پیج سامنے آتے ہیں، اور اس پیج پہ صرف اسی متعلقہ اسٹوڈنٹ کا رزلٹ شو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ والیوم میں اسمال ہوتی ہے، اور جو ڈیٹا ہے وہ والیوم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس جو بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ ہم کیوری چلا کے اس سے کوئی چھوٹی سی تھوڑی سی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان کمپیریزن بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس بہت زیادہ ڈیٹا سے ہم ایسے ڈیسیجنز، ایسی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے یوزفل ہوگی. ڈیٹا اور انفارمیشن کا ایک اور ڈفرینس، ڈیفیکلٹ ٹو ریپروڈیوس. ڈیٹا کو ریپروڈیوس کرنا ڈیفیکلٹ ہے، انفارمیشن از ایزی ٹو ریپروڈیوس، اور انفارمیشن کو ریپروڈیوس کرنا آسان ہے. اب دیکھیں ڈیٹا کو ڈیفیکلٹ ٹو ریپروڈیوس کیوں ہے، ڈیٹا کیوں ڈیفیکلٹ ٹو ریپروڈیوس ہے. دیکھیں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے وہ مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جس طرح کہ ہم مثال دے دیں کہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہ فیس بک کی ڈیٹا بیس کی بات کریں، فیس بک کی ڈیٹا بیس کے ڈیٹا میں دنیا بھر کے سینکڑوں اور لاکھوں، بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے. اب وہ ڈیٹا اگر فیس بک والوں سے ڈیلیٹ ہو جائے اور وہ بیک اپ اور ریکور بھی نہ کر سکیں اسے، تو اگر وہ اسی ڈیٹا کو دوبارہ کریٹ کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا، ہو سکتا ہے امپاسبل کی حد تک ڈیفیکلٹ ہوگا. لیکن اگر ہم انفارمیشن کی بات کریں تو انفارمیشن از ایزی ٹو ریپروڈیوس، کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا موجود پڑا ہے تو اس ڈیٹا کی مدد سے آپ کبھی بھی کیوری چلا کر انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر بار کیوری کی بات آ رہی ہے. آگے جا کر ہم نے آگے کچھ چیپٹرز میں جا کر ہم نے
کیوری کے متعلق ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوری کیسے چلتی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل تھا رول نمبر، ڈیٹا بیس، پروگرامنگ فنڈامنٹل، ٹوٹل مارکس، اور یہ ہم نے ریزلٹ جنریٹ کیا. یہاں پر بیچ میں کیا ہم نے ایگزیکیوٹ کی، یہاں پر ہم نے کیوری ایگزیکیوٹ کی. کیوری، اب یہ کیوری ہم نے کیسے ایگزیکیوٹ کی؟ ہم نے مثال کے طور پر بہت سی کیوریز ہوتی ہیں. یہاں پر ہم نے کون سی کیوری ایگزیکیوٹ کی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ سلیکٹ اسٹیرک فرام ٹیبل. یہاں پر میں نے کون سی کیوری ایگزیکیوٹ کی تھی؟ میں نے یہاں پہ کیوری ایگزیکیوٹ کی تھی کہ سلیکٹ کہ دکھا دو، اسٹیرک سارے کا سارا دکھا دو، فرام ٹیبل کہ یہ جو ٹیبل ہے اس ٹیبل میں سے سارے کا سارا دکھا دو. تو اس ٹیبل میں سے سارے کا سارا ریزلٹ شو ہو گیا. سلیکٹ اسٹیرک فرام ٹیبل ویئر اور سارے کا سارا کہاں پہ دکھاؤ؟ ویئر، جہاں پہ رول نمبر از اکول ٹو 1. تو اب یہ ہم نے کیوری لکھی ہے سلیکٹ اسٹیرک فرام ٹیبل ویئر رول نمبر از اکول ٹو 1. تو اس ٹیبل میں سارے کا سارا ریکارڈ کیوری نے شو کرا دیا، صرف اس پرسن کا ویئر رول نمبر از اکول ٹو 1. تو یہ سارا ریزلٹ شو ہو گیا. تو یہی چیز تھی کہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹو ریپروڈیوس ہے لیکن انفارمیشن ایزی ٹو ریپروڈیوس ہے. کہ اگر ڈیٹا آپ کا جو ہے ڈیلیٹ ہو گیا تو اسے دوبارہ سے جنریٹ کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ سے انفارمیشن ڈیلیٹ ہو گئی ہے یا انفارمیشن آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے تو آپ اس ڈیٹا پہ سمپل کیوری لگا کے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. ڈیٹا از انڈیپینڈنٹ، انفارمیشن از ڈیپینڈنٹ. جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، انفارمیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا، اور جو انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ڈیٹا انفارمیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ڈیٹا انڈیپینڈنٹ ہے، اور جو انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ انفارمیشن ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ بات پہلے والی بات سے لنک کر رہی ہے کہ اگر جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیفیکلٹ ٹو ریپروڈیوس اینڈ ایزی ٹو ریپروڈیوس، اب ہم دیکھیں اگر ڈیٹا انڈیپینڈنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ڈیٹا انفارمیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور انفارمیشن ڈیپینڈنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ جو انفارمیشن ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ ہم ڈیٹا سے ہی لے رہے ہوتے ہیں. ہم جو انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں وہ ہم ڈیٹا سے ہی لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو انفارمیشن ہے وہ ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک اور ڈفرینس کہ ڈیٹا از موسٹلی ناٹ یوزڈ ان ڈیسیجن میکنگ بٹ انفارمیشن از یوزڈ ان ڈیسیجن میکنگ. زیادہ تر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہمارے لیے اتنا ہیلپ فل نہیں ہوتا، لیکن جب اس ڈیٹا کو ہم انفارمیشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو پھر انفارمیشن ایک ایسی فارم میں آ جاتی ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو ڈفرینٹ ڈیسیجن میکنگ میں ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ